لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا تدركه الشواهد ولا تحويه المشاهد ولا تراه النواظر. والله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام ويخصك بالتحية والإكرام مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. صلوات بر محمد وآل محمد. ماشاءاللہ مولا تمام ماتمداران سید الشہداء عزاداران مظلوم کربلا کو سلامت رکھے. صبح سے لے کر ابھی تک آپ نے ماتم کیا، گریہ کیا، نوحہ خوانی کی، سینہ زنی کی. بس آخری مرحلہ ہے. بہت مختصر وقت میں آپ کی اس خدمت کو ہم تمام کریں گے. قرآن کی مختصر سی آیت ہے. اس آیت کا ترجمہ کہ کچھ زندگیاں اتنی منحوس ہوتی ہیں، نہ اس پر زمین گریا کرتی ہے نہ آسمان گریا کرتا ہے. توجہ عزیزو، بہت مختصر میں آپ کی زحمت تمام کروں گا. کچھ زندگیاں اتنی بیکار ہیں، اتنی منحوس ہیں کہ نہ زمین اس پر گریا کرتی ہے نہ آسمان گریا کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ زندگیاں اتنی بابرکت بھی پائی جاتی ہیں جس پر زمین بھی گریا کرتی ہے اور آسمان بھی گریا کرتا ہے. مثلا آپ ذرا دیکھیے اس آیت کے پس منظر میں موسیٰ اور فرعون کا واقعہ اگرچہ بیان نہیں کرنا. دو کردار آپ کے سامنے، ایک موسوی کردار ہے، ایک فرعونی کردار. موسیٰ اس کردار کا نام ہے کہ دنیا سے گزر جانے کے بعد زمین نے بھی گریا کیا، آسمان نے بھی گریا کیا. فرعون اس کردار کا نام ہے کہ دنیا سے گزر جانے کے بعد زمین نے بھی لعنت کی، آسمان بھی لعنت کرتا رہا. عزیزو ذرا اس مقام پر آئیے اور اپنے آپ کو مقام تصور پہ وہاں لا کر رکھیے جہاں ایک حسین ابن علی ہے اور لاکھوں کا لشکر. بس میں آپ کی زحمت کو تمام کروں گا اور خواتین حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا اپنے لبوں کو حرکت دینا بند کریں، ان کی آوازیں بہت زیادہ ہیں. بس آخری مرحلہ آپ برداشت کر لیں اور آپ کی زحمت تمام. بارش بھی ہونے والی ہے. ایک تاجر کا واقعہ مختصر سا اور اس مقام تک آپ کو پہنچا دیتے ہیں. تاجر تجارت کے لیے کوفے سے باہر گیا. سارا ساز و سامان اس کا لٹ گیا، کچھ نہیں بچا. رات کے سناٹے میں گھر واپس آیا. ذہن میں یہ تھا کہ میری بچی نے فرمائش کی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب دروازہ کھولے گا، جو بھی دروازہ کھولے گا، میری بیٹی دروازہ کھولے گی، وہ یہی کہے گی بابا میری فرمائش تم نے پوری کی یا نہیں کی. جن کے پاس بچیوں کی اولاد ہے، جو صاحب اولاد ہیں، وہ جانتے ہیں کہ بچیاں کتنی فرمائش کرتی ہیں اور کس طریقے سے.
کیونکہ بچی کو اپنے باپ پر جو اعتبار ہوتا ہے وہی اعتبار باپ کو اپنی بیٹی پر ہوتا ہے. ابھی تو ذرا اپنے آپ کو اس مقام پر رکھ کر سوچئے گا. باپ یہ سوچ رہا ہے کہ دروازہ کھولنے والا میری بچی نہ ہو، کیونکہ جیسے ہی وہ دروازہ کھولے گی وہی سوال کرے گی بابا میری فرمائش پوری کی یا نہیں کی. لیکن جب دروازہ کھولا تو اسی بچی نے دروازہ کھولا اور اس کے بعد اپنے باپ سے گلے ملنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ بابا تم نے میری فرمائش پوری کی، نہیں، بس ایک جملہ کہا، بابا تو کربلا نہیں گیا. آپ کی آوازیں واقعی بلند ہو رہی ہے ایک جملے پہ کہ ایک چھوٹی سی بچی 4 سال 5 سال کی بچی اپنے باپ سے کہتی ہے بابا آپ کربلا نہیں گئے. ایک مرتبہ وہ شخص کہتا ہے کہ میں اپنی زوجہ کے پاس آیا اور آنے کے بعد میں نے سوال کیا کیا بات ہے آج میری بیٹی کربلا جانے کو کیوں کہتی ہے، کیا مرحلہ آیا کہ کربلا جاؤں. زوجہ نے پوچھا کچھ لائے ہو کما کے، کہنے لگا نہیں کچھ نہیں ہے میرے پاس، سب کچھ لٹ گیا. تو آواز دی کہ کربلا میں کوئی باغی آیا ہے اور ابھی دربار میں اعلان ہوا ہے جو بھی کربلا جائے گا اسے درہم و دینار سے نوازا جائے گا. چونکہ کچھ نہیں لایا ہے جا کربلا چلا جا. اسی رات کو گھوڑے پر سوار ہوا، کربلا کے لیے روانہ ہو گیا. اب یہاں سے میں اس کی روایت نقل کرتا ہوں عزیزو، بڑا محدود ہوں گے آپ، بہت گریہ کریں گے آپ. اگر برداشت کر سکتے ہو نا تو برداشت کرنا. وہ خود روایت کرتا ہے، تاجر کہتا ہے کہ میں کربلا پہنچا، میں نے کیا دیکھا، ایک ضعیف انسان زمین پر پڑا ہوا ہے، اس کے ارد گرد لاکھوں کا لشکر، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے، کسی کے ہاتھ میں پتھر ہے، کوئی اپنے ہاتھ میں نیزے لیے ہوئے ہے، کوئی اس کے بدن پہ نیزے مچوب ہوتا تھا، کوئی اس کے بدن پہ پتھر مار رہا تھا، کوئی تلواریں چلا رہا تھا. وہ خود کہتا ہے میں نے زمین سے پتھر اٹھایا تاکہ اس پر ایک پتھر پھینکوں، مگر میرے ذہن میں سوال آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے کسی گناہگار کسی بے گناہ کو اذیت پہنچے. لاؤ پڑھ کر میں سوال کر لیتا ہوں کہ وہ کون ہے. اب جب میں اس کے پاس آگے بڑھا نا، میں نے کہا السلام علیکم ایھا الشیخ الکبیر، اے بوڑھے انسان تم پر میرا سلام ہو. ایک مرتبہ میرا مولا حسین نے سر کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا کون ہے جو اس مجمع میں مجھے سلام کر رہا ہے، کون ہے جو اس مجمع میں مجھے سلام کر رہا ہے. وہ تاجر کہتا ہے اے بندے خدا تجھے نہیں پتا اسلام کی سنت ہے، مسلمانوں کی سنت ہے کہ جب ایک دوسرے سے ملو نا تو سلام کرو. حسین کا جملہ عزیزو جملہ سنیں گے. حسین نے کیا جواب دیا، کہتے کیا ہے کہ آج ان لوگوں نے مجھے مسلمان ہی نہیں سمجھا، آج انہوں نے مجھے سلام کے لائق ہی نہیں سمجھا. ایک مرتبہ وہ شخص کہتا ہے آپ کون ہیں، آپ کے چہرے پہ آپ کی پیشانی پہ جو سجدے کے نشان ہے نا وہ بتا رہے ہیں کہ آپ کوئی باغی نہیں ہے. عزیزو ذرا تصور کیجئے گا، اس مقام تک لے کر آ رہا ہوں آپ کو. ایک مرتبہ وہ شخص کہتا ہے آپ کی پیشانی پہ جو سجدے کے نشان ہے، آپ کے ہونٹوں پہ جو نورانیت پائی جاتی ہے، آپ کے چہرے پہ جو نورانیت پائی جاتی ہے نا، وہ نورانیت یہ نہیں کہتی کہ یہ کسی باغی کا چہرہ ہے، ایسا لگتا ہے کسی ولی کا چہرہ ہے یا کسی ولی کے بیٹے کا چہرہ ہے. ایک مرتبہ میرا مولا کہتا ہے تو رسول کو جانتا ہے، آواز دی ہاں میں رسول کو جانتا ہوں، وہ میرے آخری نبی ہے. تو علی کو جانتا ہے، ہاں میرا مولا میں ان کا چاہنے والا، میں ان کا شیعہ. امام نے کہا تو فاطمہ بنت رسول کو جانتا ہے، آواز دی ہاں میں بنت رسول کو بھی جانتا ہوں. ایک مرتبہ میرا مولا نے کہا میں اپنی فاطمہ و علی کا بیٹا ہوں. جیسے ہی امام نے کہا نا اس نے پتھر کو اپنے ہاتھ سے زمین پر گرایا، کہنے لگا مولا اب ذرا اجازت دو کہ میں اپنی جان کو آپ پر قربان کروں. حسین نے آواز دی نہیں تیرا نام شہداء کی فہرست میں نہیں ہے، لہذا تو جا کوفے چلا جا. وہ شخص اصرار کرتا ہے، کہتا نہیں مولا مجھے اجازت دیجئے، میں اپنے آپ کو آپ پر قربان کر رہا ہوں، کرنا چاہتا ہے. میں نے کہا نہیں تو کوفہ چلا جا،
امام نے دوبارہ آواز دی. جیسے ہی امام نے آواز دی اس کی جان میں جان آئی. شاید حسین مجھے اجازت دے دے جہاد کے لیے. واپس آیا. امام کہتے تو کچھ بھول رہا ہے. جیسے امام نے کہا تو کچھ بھول رہا ہے. کہا مولا میں کیا بھول رہا ہوں؟ امام نے کہا تیری ایک چھوٹی سی بچی ہے. اس بچی نے تجھ سے فرمائش کی ہے. تو بھول گیا مگر تیرا مولا نہیں بھولا. حسین نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی نکالی اور نکال کر اس شخص کے حوالے کیا. کہنے لگے جا کوفہ جا اپنی بیٹی کو یہ انگوٹھی دینا اور دینے کے بعد کہنا اے بیٹا جو کربلا میں آیا تھا نا وہ رسول کا نواسا تھا, کوئی باغی نہیں تھا. آپ کی آواز بلند ہے, خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. وہ شخص کوفہ چلا. مجھے نہیں معلوم امام نے کیوں اسے جانے دیا. شاید یہ کہا ہو کہ جا چلا جا, ہاں کوفے میں چادر کا انتظام کر کے رکھنا. اہل حرم کا قافلہ بے چادر کوفے جائے گا, انہیں چادر لا کے دے دینا. آئیے ہم سب مل کر اس حسین پر سلام بھیجتے ہیں جس حسین کو عاشور کے دن کسی نے سلام کے لائق بھی نہیں سمجھا. جو سلام نہ کر سکتا ہو نا فقط یا حسین کی آواز اتنا بلند کرے کہ ساتوں آسمان سے یہ آوازیں جا کر ٹکرا جائے. آواز بلند ہم سب مل کر گئے. السلام علی الحسین وعلی میرا سلام ہو عباس کے کٹے ہوئے بازوں پر. میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پر. میرا سلام میرا سلام ہو حسین کے خشک اور پھٹے ہوئے ہونٹوں پر جس پر ابن زیاد چھڑی مارا. آپ کی آواز بلند ہے, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. سدائے میں رسول کے بنا کے میرا سلام ہو حسین کی ننھی سی بچی پر جس کے رخسار شمر کے تماچوں سے نیلے پڑ گئے. کبھی وہی رخسار شمر کے کوڑوں سے سیاہ پڑ گئے تھے. میرا سلام کبھی بھی نافلہ مسجد میں نہیں پڑھتے تھے. جانتے ہیں کیوں؟ حسین ہمیشہ واجب نماز مسجد میں پڑھتے تھے, نافلہ گھر میں پڑھتے تھے. کسی نے پوچھا مولا آپ نافلہ نماز گھر میں کیوں نہیں پڑھتے؟ امام نے آواز دی میرے گھر میں ایک چھوٹی سی بچی ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ میرے گھر میں ایک چھوٹی سی بچی ہے. آپ جانتے ہیں میری بچی
گھر میں 2 مسلے بچھاتی ہے، ایک مسلہ اپنے لیے، ایک مسلہ اپنے بابا کے لیے۔ وہ اپنے بابا کے ساتھ نماز پڑھتی ہے، لہذا میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی زیادہ انتظار کرے، میری بیٹی زیادہ انتظار کرے۔ حسین آبادی میں اسی لیے مسجد میں جماعت پڑھ کے، واجب پڑھ کے فوراً گھر کو روانہ ہو جاتا ہوں، تاکہ میری سکینہ حسین کی سیرت ہے، اپنے بچوں کو اسی طریقے سے نماز کی عادت ڈالو، نماز پڑھانا سکھاؤ، اپنے چھوٹے بچوں کو، اپنی بچیوں کو نماز پڑھانے کا طریقہ اسی طرح بتاؤ، اپنے بغل میں ان کا بھی مصلی بچھاؤ، جس طریقے سے سکینہ نا اپنے بابا کے لیے مصلی بچھاتی تھی۔ اور 2 سے 3 جملے عزیزوں آپ کی رحمت تمام کروں گا میں۔ شہید روایت میں بڑا عجیب جملہ لکھا، روایت کہتی ہے عصر عاشور سکینہ نے خیمے میں 2 مصلے بچھائے، ایک مصلہ اپنے بابا کے لیے، ایک مصلہ اپنے لیے بچھا کر حسین کی ننھی سی بچی مصلے پہ بیٹھی ہوئی، کبھی تسبیح پڑھ رہی تھی، کبھی رکوع کرتی تھی، کبھی سجدے کو طول دے رہی تھی کہ میرا بابا اب میدان سے آئے گا، میرے ساتھ نماز پڑھے گا۔ اپنے بابا کا انتظار سکینہ کر رہی تھی۔ ایک مرتبہ اچانک سکینہ کو کوئی آہٹ سنائی دی، اب جب سکینہ در خیمہ پر آئی، کیا دیکھتی ہے؟ شمر کوڑے دیے ہوئے جملہ سنیں گے ابھی تو اجر و ثواب اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مدینہ میں کربلا کے۔ روایت لکھتی ہے نا، ایک مرتبہ میری سکینہ، میری شہزادی سکینہ نے شمر سے سوال کر لیا، اے شمر تو نے میرے بابا کو دیکھا؟ خدا کسی بیٹی کو اس کے باپ کے قاتل کا چہرہ نہ دکھائے۔ حسین کی ننھی سی بچی درے خیمہ پر، شہزادی سکینہ درے خیمہ پر سوال کر دیے، اے شمر تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ اے شمر کیا تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ اپنی طرف سے نہیں بڑھا، کوئی بات، کوئی خطابت نہیں ہے ابھی تو، مقتل کے جملے نقل کر رہا ہوں۔ آیت اللہ مظاہری تحریر فرماتے ہیں، کہتے کیا ہے جیسے ہی سکینہ نے کہا اے شمر تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے، تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے، شمر ایک ہاتھ میں کوڑ لیے ہوئے تھا، دوسرے ہاتھ میں کٹا ہوا تھا، شمر کے ہاتھوں میں جیسے ہی سکینہ نے آواز دی، اے شمر کیا تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ شمر نے وہ ساتھ سکینہ کی طرح شمر نے وہ سر سکینہ کی طرف پھینک دیا۔ سکینہ نے اپنے بابا کا ساتھ اپنے آغوش میں لیا، اے بابا جب تم خیمے سے گئے تھے تیری رگیں نہیں کٹی تھی، اے بابا جب تم خیمے سے گیا تھا تیری ریشیں مبارک سفید تھی، مگر ہائے تیری ریشیں مبارک خون سے شدا۔ دو جملے سن لے، خدا آپ کے تمام نیک حاجات کو قبول فرمائے، اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ سکینہ بہن کر رہی تھی، شمر آگے بڑھا، آگے بڑھ کر سکینہ سے اس کے باپ کا سر لے لیا۔ فقط یہی نہیں کیا، بابا کا سر لینے کے بعد شمر نے سکینہ کے کانوں سے گوہر چھین۔ روایت جملہ لکھتی ہے، روایت لکھتا کانوں سے گوہر چھیننے کے بعد شمر نے ایک ایسا تماشا حسین کی ننھی بچی کے رخسار تھا، سکینہ زمین
حضرت ہاں عزیزو، جیسے ہی جناب زینب در خیمہ پر آئی، کیا دیکھتے سکینہ بے ہوش پڑی ہے۔ جناب زینب کے پاس پانی نہیں تھا۔ آپ کو پتا زینب نے کس طریقے سے سکینہ کو بیدار کیا؟ روایت کے جملے ہیں نا، اتنا گریہ کیا شہزادی نے، جیسے ہی سکینہ کے رخسار پر زینب کے آنسو گرے نا، سکینہ کی آنکھ کھل گئی۔ کوئی سوال نہیں کیا، بچی نے باپ کا سر دیکھا تھا، بچی کو باپ کے بارے میں سوال کرنا تھا، نہیں، سکینہ نے باپ کے بارے میں سوال نہیں کیا۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ کی نگاہ زینب کے سر پہ گئی، آواز یہ پھوپھی اما، ارے آپ کے سر سے چادر۔ اے پھوپھی اما، آپ کے سر سے چادر کس نے چھین لی؟ آپ کے سر سے چادر کس نے چھین لی؟ ایک مرتبہ زینب کہتی ہے، اے میری بیٹی، اے میری بچی سکینہ، جس شمر نے تجھے تماچے لگائے، جس شمر نے تیرے کانوں سے بال چھینے تھے، اسی شمر نے میرے سر سے چادر چھینی، اسی شمر نے مجھے نیزہ چبویا، میرے اوپر کوڑے میں۔ ایک شخص کہتا ہے، مولانا میں پہلے بھی جناب سکینہ پہ گریا کرتا تھا۔ تو جملے سنیے گا جی، تو میں نے تمام کر دیا، میں پہلے بھی سکینہ بنت الحسین پر گریا کرتا تھا، لیکن اب اور زیادہ گریا کرتا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے پہلے پروردگار نے مجھے بیٹی جیسی کوئی اولاد نہیں دی، لیکن جب سے خدا نے مجھے بیٹی جیسی اولاد دی، میرا بھائی بھی میری بیٹی کو جب جاگتا ہے عجیب لگتا ہے۔ جو صاحب اولاد ہے نا، وہ اسے محسوس کر رہے ہوں گے، یقیناً محسوس کر رہے ہوں گے۔ مجھے نہیں پتا لوگ کے نیتا پر وہ حسین کیسے برداشت کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا سید سجاد کیسے برداشت کر رہے ہیں۔ حضرت اللہ مسائل کا آخری فقرہ اور آپ کی زحمت تمام، دعا دینا، جتنا گریہ کرنا ہے گریہ کر لو، پھر اگلے سال پھر اگر موقع ملا تو ہم اگلے سال آئیں گے، آپ بھی یہیں آئیں گے، پھر گریہ کرنا، مگر ہاں یہ سوچ کر گریہ کرو کہ شاید یہ رات آخری ہو، شاید کل صبح امام کا ظہور ہو جائے، مجھے نہیں پتا میرا مولا کہاں ہے اس وقت، شاید اسی مجمع میں بیٹھا ہوا سکینہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ گریہ کر رہا ہو، شاید اسی مجمع میں بیٹھا ہوا میرا مولا سکینہ کے سر سے جب چادر چھینی گئی نا، اسی مسائل کو یاد کر کے گریہ کر رہا ہو، مجھے نہیں پتا میرا مولا کہاں ہے، یا شاید میرا مولا جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبروں پر ہاتھ رکھ کے کہتا، اے اماں دعا کرو تاکہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ ہاں عزیزو، 11 محرم آئی نا، جیسے 11 محرم آئے، شمر نے آواز دی تمام بیویوں کو، ایک اونٹ پر 2 سے 3 بیویوں کو بٹھایا جائے، لیکن جیسے اس کی نگاہ سکینہ پر پڑی، کہنے لگا حسین کی اس بچی کو الگ بات تھا۔ جناب سکینہ نے سید سجاد کے پاس آیا کہ کہا بھیا سجاد ذرا مجھے بچا لے، دو جملے جو آپ کی ہے، سہمت تمام ہے آپ کی، اے میرے بھیا سید سجاد مجھے بچا، مگر شمر نے سید سجاد کے ہاتھوں سے جناب سکینہ کو کھینچا، اور کھینچنے کے بعد اونٹ پر اس طریقے سے باندھا، جتنی تیز اونٹ چلتا تھا نا، سکینہ کا بدن رگڑ سے زخمی ہوتا تھا، جیسے شام میں اونٹ سے رسی کھولی گئی نا، رسی کھولی گئی، ایک مرتبہ کیا دیکھا گیا، سکینہ کا کرتا خون سے رنگین ہے، جناب زینب نے آواز دی، اے میرے بھیا کی امانت، آ میری آغوش میں آ جا۔ حضرت اللہ آخر
جملہ وہ آخری خواب کی جناب سکینہ نے دیکھا قید خانے میں خواب دیکھا ایک مرتبہ گریہ کرنے لگی میرا بابا کہاں ہے میرا بابا کہاں ہے جدید نے آزادی سو میں گریہ کر رہا ہے کسی نے کہا ہوتا ہے کہ نبی سی بچی وہ گریہ کرتی چلی جا رہی ہے وہ عشق بہائے چلی جا رہی ہے آزادی کیوں کہا اس نے اپنے بابا کو دیکھا ہے وہ اپنے بابا کا سر مانگتی ہے سر بھیجا گیا سکینہ یہ سمجھ رہی تھی نا کہ کھانا لایا گیا ہے آواز دی نہیں مجھے بابا کا سر چاہیے ایک مرتبہ ظالم نے وہ پردہ ہٹایا ہٹانے کے بعد سکینہ کو اس کے بابا کا سر دے دیا نا سکینہ نے اپنے رخسار کو بابا کے رخسار پر رکھا آواز یہ بابا ارے تیرے جانے کے بعد یہ اشکیا کوڑے لگاتے رہے شام کے بازار میں پتھر برساتے رہے ارے آگ برسائی میرے بھیا سید سجاد کا سر اس کا بابا آگ سے جل گئے اے بابا اتنی مصیبتیں ڈالی گئی اب اس کے بعد بیویوں نے لگا آواز دی جاؤ جاؤ سکینہ کو جدا کرو بھئی قیامت نہ آ جائے ایک مرتبہ بیوی آگے بڑھی کیا دے رہی ہے سکینہ دنیا سے حرکت ہو گئی اے سید سجاد اے عباس اے زینب آج آپ کی بھتیجی آپ کی بیٹی آپ کی بہن اپنے بابا کا آخری دیدار کرنے کے بعد اس دنیا سے يعلم الذين سلكوا المختلفين سلكون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليمه وبأمره إلهي بحق الزهرة وحفيها وطعنها وصنيها والسر المصطدى فيها پروردگار سید محمد وآل محمد کا واسطہ ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما پروردگار سید محمد وآل محمد کا واسطہ تمام انجمن ہائے ماشری اور تمام نوحہ خان پروردگار جنہوں نے یہاں شرکت کی جس طریقے سے جو بھی یہاں شریک ہوا پروردگار ان کی تمام نیک حاجات کو قبول فرما پروردگار سید محمد وآل محمد کا واسطہ ہم سب کو جلد از جلد کربلا کی زیارت کا شرف عطا فرما پروردگار سید محمد وآل محمد کا واسطہ مظلوم مسلمان شیعان حیدر کرار جہاں کہیں بھی ہو ان کی جان مال حفاظت فرما دشمنان اہل بیت کو رزق و نابود فرما امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کی آواز انصار میں شمار فرما آپ حضرات استعمال سے کہ مطلب رحم رکھتی مطلب سورہ طویل کی طرح فرما کر شاہد محمد آدمی نام اور شاہد جناب طویل مطلب پوری اور پورا مروی مرمہ سے اس کو اطاعت کریں السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلوات محمد
ہے